صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام النبی المکی المدنی البطحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بحق محمد و آل محمد۔ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عشرہ محرم خیر و عافیت سے گزرے، خصوصاً بے اولاد مومنین کو اللہ صاحب اولاد فرمائے، اور جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں بیٹے عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مومنین میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روزانہ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ میں نے علامہ عقیل الغروی صاحب سے ایک جملہ سنا تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور تقریباً میرے بھی حسب حال وہ جملہ ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ مجھے ممبر تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے۔ یہ باتیں، یہ معجزہ ہے، یہ باتیں ممبر سے ہی اترتی ہیں، اترتی بھی صاحب ممبر کے صدقے میں، کیونکہ ہم جمع ہوئے ہیں، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے، آپ نے مجھے سننا ہے، ہم نے آل محمد کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ میرا ہرگز یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں کسی سننے والے کو حقیر سمجھوں یا کمتر سمجھوں یا جاہل سمجھوں یا اس معیار پہ پورا نہ سمجھوں جو مجلس شبیر میں آ گیا ہے۔ وہ میں نہیں فیصلہ کرتا، وہ حسین جانے اور وہ بندہ مومن جانے۔ میری گفتگو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے سامعین کی ہدایت کے لیے ہوگی، بچوں کی پرورش کے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے باتیں بتانے کے لیے ہوگی، خواہ وہ محراب ہو یا ممبر ہو۔ محراب میں اور ممبر میں کوئی فرق نہیں ہے، جو شرائط وہاں ہیں وہی شرائط یہاں ہیں۔ جو بندہ وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے وہی بندہ ممبر پہ آ کے
واز کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء، جس کا کل جیسے میں نے ذکر کیا علماء کا، تو ان میں نے ایک بات کہی، وہیں سے میں پھر دوبارہ اپنا گفتگو کا انداز آپ کو دکھاؤں اور آپ سے گفتگو کروں۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ ذکر صرف آپ نہیں کر رہے، پورے کرۂ ارض پہ ہر مخلوق ذکر کر رہے، یہ ذکر حسین ہے۔ ہاں ایک وضاحت کر دوں، میں نے اپنے چچا، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اللہ مقامہ، سید افتخار حسین نقوی، جو میرے بڑے مداح تھے، بڑے فین تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میری تقریر کی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ اگر مجھے بنایا ہے تو میرے باپ کے بعد انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ میرے چچا سید فرزند حسن نقوی، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، حالانکہ ان کی بات حافظ کفایت حسین سے، قلب حسین صاحب سے، رشید ترابی صاحب سے، نہروی صاحب سے کم نہیں ہوتی۔ بہترین گفتگو کرتے تھے، وہ عالی شان گفتگو کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اور ان کی زبان سن کے لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ عدالت میں جاتے تھے تو مجسٹریٹ اور اے سی اور ڈی سی ان سے میر انیس کا کلام سنتے۔ انہوں نے بھی مجھے حوصلہ دیا، تو انہوں نے مجھے بتلایا چچا افتخار میں کہ پیچھے مسانیہ شہر تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تھا مقام ربوہ، ربوہ جسے کہتے ہیں، ربوہ تو ادھر ہے نا، ادھر جو ان کا کوئی قادیان وہ جو ٹھکانہ تھا، وہاں پر حافظ کفایت حسین صاحب آئے اور انہوں نے حیات مسیح پہ تقریر کی۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا تقی حیدر نقوی کا کلام۔ بھئی دنیا کہتی ہے ہمارے زمانے کے امام زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں پردہ غیبت میں ہے، دنیا کہتی اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے جب 2023 سال سے حضرت عیسیٰ موجود ہیں، تو ہمارے امام فخر عیسیٰ زندہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ بلکہ یہ کیوں نہ کہوں کہ جب پیچھے نماز پڑھنے والا زندہ رہ سکتا ہے تو پڑھانے والا زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو علامہ حافظ کفایت حسین صاحب نے حیات مسیح پہ تقریر کی۔ تقریر کے جب شروع کرنے لگے تو جو سیکٹری تھا نا اس مجلس کا، اس نے کہا بھائی بات سنو، علامہ صاحب کا خطاب ہو رہا ہے، جسے کوئی اعتراض ہو، جسے کوئی شے سمجھ نہ آئے، جسے کوئی نقطہ واضح نہ ہوا ہو اور اس میں کوئی نقص اسے معلوم ہو، وہ بعد میں مجلس کے بعد وہ وہاں علامہ صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں آ کر ان سے گفتگو کر لیں اور اپنے اشکال کو دور کر لیں۔ علامہ کفایت حسین صاحب نے خطبہ پڑھ کے کہا کہ سیکٹری صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ میری تقریر کے دوران اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہیں اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ اسے بتانا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 1.5 گھنٹہ حیات مسیح پہ تقریر کی، ایک بندے میں جرت نہیں ہوئی کہ اس کے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہمارے علماء ہے۔ علامہ مقدس اردبیلی نے خواب دیکھا۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جناب موسیٰ موجود تھے، اور میں بھی وہاں تھا۔ تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں جناب موسیٰ نے مجھ سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟
میں نے اپنا نام بتلایا، یہ میرا نام ہے، مقدس اردبیلی کہتے ہیں، نام محمد ہے، اور میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، طالب علم ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے تو صرف نام پوچھا تھا، آپ نے اتنی باتیں بتا دی۔ تو اس وقت مقدس اردبیلی فرماتے ہیں اے نبی اللہ، اے حضرت موسیٰ، آپ سے بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عصا ہے، آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس کو میں آرام کرتا ہوں، اسی سے میں خیمہ بنا لیتا ہوں، اسی سے میں اپنی بکریوں کو آگے پیچھے کرتا ہوں۔ آپ نے بھی کتنا جواب دیا تھا۔ تو جناب رسالت ماپ کی طرف دیکھ کر حضرت موسیٰ مسکرائے اور فرماتے ہیں آپ نے سچ کہا تھا حضور کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے۔ یہ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے ایک ایک روایت نقل کی۔ کل کی میں نے جو تقریر کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس سے کسی کو کوئی ناراحت ہو یا کوئی دل میں کجی پیدا ہو۔ اگر ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ میں تو خالصتاً آپ کی تربیت کے لیے اور آپ کو سنانے کے لیے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ ان بچوں نے آگے جا کے دین کو لینا ہے۔ دین کا صرف ایک شعبہ نماز ہی نہیں ہے، دین کے بڑے شعبے ہیں، بلکہ یہ آپس کے اختلافات نے ہمیں روک دیا ہے۔ اب ہم اپنے شیعت کو بھی پیش نہیں کرتے۔ اب کوئی مقرر سے آپ نے سنا کہ وہ یہ پیش کرے کہ ہم سیاہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں، ہم بازاروں میں غم کیوں مناتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے قرآن میں تم نے اضافے کا کہہ دیا۔ یہاں ہمارے وہاڑی سے ایک بچہ نوجوان آیا، کسی ختم میں آیا تھا، تو اس نے دیکھا یہ مسجد ہے، وہ مسجد میں نماز کے لیے آ گیا، وہ بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مسلک اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ہم نے کہا یہ شیعہ کی مسجد ہے، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے 100 بسم اللہ جیسے مرضی پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر ہمارا جب وقت ہوگا 12:50 پہ سید حسنین حیدر شاہ صاحب نے یہ ٹائم مقرر کر دیا ہے، اب ہم 12:50 پہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس نوجوان نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے میں سمجھ گیا کہ کچھ یہ مشاہدات چاہتا ہے۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں امام بارگاہ دکھاؤں۔ میں نے امام بارگاہ دکھایا، میں نے یہ احادیث دکھائیں، یہ چیزیں دکھائیں۔ مجھ سے کہتا ہے ایک سوال ہے۔ میں نے کہا سوال کرو۔ کہتا ہے یہ آپ کے قرآن کے 40 پارے ہیں۔ میں نے کہا یہ پروپیگنڈا ہے، آؤ۔ ہم محراب میں چلے گئے، کچھ مومن موجود تھے۔ میں نے کہا ایک قرآن پاک کا ترجمہ اہل سنت لے آؤ، ایک شیعہ لے آؤ۔ شیعہ میں نے پکڑ لیا، اہل سنت اسے پکڑا دیا۔ میں نے کہا دیکھو اپنا غلط فہمی نکال لو۔ پھر میں نے کہا کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، امریکہ میں تحقیق ہو سکتی ہے، انگلینڈ میں ہو سکتی ہے، ہندوستان میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہیں کسی عجائب گھر میں یہ 10 سپارے ہمارے ہوتے تو آج تک ظاہر ہو چکے ہوتے۔ میں نے کہا قرآن اٹھاؤ، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ اہل سنت کا ترجمہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کا، یہ مولا فرمان علی کا ہے۔ اب پہلی سورت دیکھو، پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دوسری سورت سورہ بقرہ، کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تیسری آل عمران، کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا چوتھی سورہ نساء، کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پانچویں مائدہ، کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا چھٹی انعام، کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ساتویں اعراف، کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آٹھویں انفال، کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا نویں سورہ توبہ۔
اس وقت اتنا وقت نہیں ہے. میں نے پورے کا پورا قرآن، مجھے جمیل حسین صاحب بھی موجود تھے، علی اصغر شاہ صاحب بھی تھے، کہتے رہے بس اس کی تسلی ہو گئی. میں نے کہا پورا قرآن دیکھو اور اس پہ تحقیق کرو. اس نے کہا نہیں مجھے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو مولانا وہ جو مرزا علی محمد علی انجینئر ہے، میں اسے سنتا ہوں. میں نے کہا پھر اسے سنتے ہی رہنا، وہ ہماری بھی کبھی کبھی حمایت کر دیتا ہے. تو ابھی تو ہمیں تحریف قرآن کا بھی الزام ہے، ہم پہ 40 سپاروں کے بھی الزام ہے. یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ جناب ماتم کرتے ہیں، یہ شبیہیں نکالتے ہیں، یہ ذوالجناح نکالتے ہیں، بہت چیزیں ہیں. اذان، ان کی اذان لمبی ہے، ہماری اذان اور ہے. مجھے علامہ ریاض رضوی کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، مجھے پسند ہے. وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا چلا مسلمانوں کا کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے کہ دوپہر والی. کون سی اذان دینی بچے کے کان میں، صبح والی کے دوپہر والی؟ جب ہمارے ہاں بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں یہی اذان دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے. مومنوں، علی مومنین کا امیر ہے اور علی متقین کا امام ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن کس کا ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ کبھی قرآن پڑھو، کبھی اس سے لطف اندوز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں کوئی ریب نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. متقین کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہ نہیں ہوتا جو ہو ہی نہ، غیب وہ ہوتا ہے جو ہو اور ہمیں نظر نہ آئے. سید العلماء نے سے کسی نے کہا جی سمجھ نہیں آتا 12ویں امام کہ وہ غائب ہیں، اس میں ہم کس طرح انہیں مان لیں؟ تو سید العلماء نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ جی ہم نے دیکھے تو نہیں، غائب ہیں، مانے کیسے؟ تو سید العلماء نے ایک جواب دیا. انہوں نے کہا سنو، نامہ اعمال تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہ ایمان ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. قبر کے اندر جو ہوگا تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہ اس پہ ایمان ہے؟ کہا ہے. کہ جنت دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ کہ موجود ہے؟ اس نے کہا ہے. کہ ایمان ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. کہ سابقہ انبیاء تم نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ کہ ایمان ہے؟ کہا ہے. انہوں نے کہا جب اتنے غائب تم نے مان لیے تو ایک غائب اور مان لو تاکہ تمہارا ایمان ہی ٹھیک ہو جائے، تمہارا دین ٹھیک ہو جائے. جب تم امام غائب کو مانو گے، یہ پردہ غائب میں رہ کر ہمیں ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھا موسم آج کا، سورج بادلوں میں بھی آ جائے مگر سورج اپنا کام مکمل کر رہا ہے. امام پردہ غیبت میں ہے لیکن امام ہدایت کا پورا کام سر انجام دے رہے ہیں. دنیا خود تسلیم کرتی ہے کہ شیطان غائب ہے اور ہمیں ترغیب دیتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے. جب شیطان غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو رحمان کا نمائندہ غائب رہ کے ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں ہدایت نہیں دے سکتا؟ تو یہ چیزیں بھی ہم نے اپنے بچوں کو بتلانی ہے. شرک کا بھی بتلانا ہے کہ مشرک کون ہے. آج کل لوگ ہمارے ہی مذہب میں کچھ نصیری آ گئے ہیں، اور وہ نصیری کیا کرتے ہیں؟
شہنشاہ نقوی صاحب نے نصیری کی تشریح کی، بڑی مجھے پسند آئی۔ انہوں نے کہا کیا مومن میں اور نصیری میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن علی کے پیچھے چلتا ہے، نصیری علی کے آگے چلتا ہے۔ نصیری علی کو خدا کہتا ہے، علی اپنے آپ کو اللہ کا عبد فرماتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ میرے لیے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جیسا میں نے چاہا میں نے تجھے پا لیا، جیسا تو چاہتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہماری بساط کیا ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا تو مجھے بنا لے۔ یہ علی فرماتے ہیں جو عبادت میں، شجاعت میں، تلاوت قرآن میں جو اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، اے میرے حسن و حسین، بیٹے تو معصوم ہیں، ان بیٹوں کے توسل سے قیامت تک آنے والے مومنین سے بلکہ انسانوں سے وہ خطاب کر رہے ہیں، میرے بیٹو ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا ہو، اور مسجد کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن، جس کے ساتھ قرآن ہے، اس کے ماننے والے قرآن سے دور نہ ہو جائیں۔ ویسے تو بڑے بڑے قاری موجود ہیں، قمبر ساتھ ہے، علی جا رہے ہیں، قرآن کی آواز آنے لگی، قمبر سننے لگا، علی فرماتے قمبر کیا سن رہے ہو؟ مولا قرآن کتنی اعلیٰ لہن میں پڑھ رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ قرآن اس کی گردن تک ہے، یہ زبان تک ہے، اندر نہیں ہے۔ خاموش ہو گیا قمبر، مولا علی کو گھر میں چھوڑا، آپ پھر وہیں آ گیا۔ اتنا اچھا قرآن بیٹھ گیا۔ جب اس نے تلاوت ختم کی، کون ہو؟ کہ جی آپ نے بہت اچھی تلاوت کی، بڑا اچھا قرآن پڑھا۔ اس نے کہا کون ہو؟ کہ جی میں قمبر ہوں۔ قمبر کون؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب کا غلام۔ اس نے کہا علی کون؟ جسے علی کی معرفت نہیں ہے اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ علی تو دعویٰ کرتے ہیں انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ 1400 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ایک آیت بھی حضور نے کسی کے نام سے منسوب نہیں کی کہ یہ سورت فلاں کے ساتھ ہے، یہ آیت فلاں کے ساتھ ہے، نہیں، مگر پورے کا پورا قرآن علی کے حوالے کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت تو میرا ختم ہو چکا۔ آج یہ سپیکر کی خرابی کی وجہ سے کچھ ٹائم میں گڑبڑ ہو گئی، انشاءاللہ کل سے پھر ٹھیک کریں گے اس ٹائم کو۔ تو آؤ، یہ در ایسا ہے کہ اس در سے انعام ملتا ہے، اس لیے کہ یہ در ہی ان کا ہے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن پہ وہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ سورہ الحمد کا ترجمہ پڑھیے، نماز پڑھتے ہیں نا ہم، پھر یاد آ گئی بات علامہ عقیل الغربی کی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز مختصر مجلس ہے اور مجلس مفصل نماز ہے۔ کس کا ذکر سن رہے ہیں آپ؟ آل محمد کا۔ نماز میں کس کا ذکر ہے؟ آل محمد کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز تو نام ہی معراج کا ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔
یہ جو ہم ہاتھ ملاتے تھے اب تو کرونے نے ملانے نہیں دیے، بعض جگہ ملائے جاتے ہیں۔ یہ کس لیے ملائے جاتے تھے کہ جب نماز ختم ہوتی تھی تو یہ بتلایا جاتا تھا کہ ہم کسی بلندی سے آئے ہیں، ہم کوئی سفر طے کر کے آئے ہیں، ہم معرفت کا سفر کر کے آئے ہیں۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، آل محمد کی مودت دل میں ہو۔ نماز حکم ہے، نماز عقیدہ نہیں ہے، نماز حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قبر میں نماز کا نہیں پوچھا جائے گا، لڑائیاں ساری ہماری نماز پہ، قبر میں نماز کا نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں عقائد پوچھے جائیں گے۔ تیرا اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا امام کون ہے۔ امام کا پوچھا جائے گا۔ رات جو مجلس تھی، کچھ لوگ یہاں نہیں تھے، امامت کی بڑی اہمیت ہے، کسی دن موقع ملا تو پھر امامت پہ گفتگو ہوگی۔ امامت اور ملوکیت میں فرق ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، علامہ نصیر الاجتہادی نے یہ جملہ تاریخ میں لکھ دیا۔ کیا جملہ تھا؟ وہ کہتے ہیں ملوکیت خون لیتی ہے، امامت خون دیتی ہے۔ ملوکیت قرآن کو نیزوں پہ بلند کرتی ہے، امامت نیزوں پہ قرآن سناتی ہے۔ سنایا کہ نہیں؟ جب بی بی زینب نے کہا حسین یہ بدماشوں کا یہ راش علی کی بیٹی بغیر چادر کے، اور جب بھیڑ ہو جاتی تھی سید الساجدین فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آیا کہ پتھروں کی بارش ہونے لگی، عورتیں چھتوں سے آگ پھینک رہی تھی، ادھر تازیانے چل رہے تھے، ایک مٹی اڑی، گرد اڑ رہی تھی۔ جب گرد چھٹی تو میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا۔ پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی۔ اس وقت نو کے نیزہ پہ تلاوت ہوئی تاکہ دنیا ادھر متوجہ ہو جائے۔ ہند کی کنیز آئی کہ میں دیکھوں کیسے قیدی ہے۔ اس نے آ کے دیکھا کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت ہو رہی تھی، واپس گئی، کہتی بی بی عجیب و غریب قیدی ہیں، کچھ لوگوں کے سر ہیں، ایک سر میں نے دیکھا جس کے چہرے پہ جلال ہے۔ جس کے چہرے پہ جلال ہے، جس کے بعد خون سے جمے ہوئے ہیں، وہ سر تلاوت کر رہا ہے۔ بی بی ایسی تلاوت میں نے نہیں سنی۔ ہند کہتی ہے تلاوت تو میرا حسین کرتا ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کہتی ہے بی بی میں تو دیکھ کے آئی ہوں۔ جب ہند آئی تو بی بی زینب نے کہا اپنی بہن ام کلثوم سے کہا بولنا نہیں ہے، اب ہماری کنیز آ رہی ہے، یہ ہمارے گھر میں برتن دھوتی رہی، انہوں نے غلاموں کو بھی عزت دی، آؤ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، آؤ کربلا کے میدان۔ حسین چند دنوں کا مہمان ہے۔ کہتے جب جنگ شروع ہوئی تو جون جو حسین کے انصار میں سے تھا، جو وادی نوبہ کا رہنے والا، رنگ سیاہ تھا،
اونٹ موٹے تھے، خون میں بو تھی۔ وہ جون کہتا مولا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا جون تو ہمارے گھر میں آسائش دیکھی، تو نے بڑی خدمت کی، جا چلا جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں اپنی زندگی گزار لے۔ جون نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، اچھا وقت تیرے ساتھ گزاروں اور مشکل میں آپ کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ کہتے ہیں جون جسے مولا علی نے 150 دینار میں عباس ابن عبد مطلب سے خریدا تھا اور جناب ابو ذر کو دے دیا، جاؤ ابو ذر کی خدمت کرو۔ 31-32 ہجری میں جناب ابو ذر کا ربضہ میں انتقال ہو گیا، تو جناب ابو ذر کو وہاں سے جون پھر پلٹا، پھر امام علی کے پاس آیا، پھر امام حسن کے پاس رہا، پھر حسین کے پاس رہا۔ آج کربلا میں اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا کرتا ہے، کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتا، کبھی حسین کے پاؤں چومتا ہے، مولا مرنے کی اجازت دیجیے، حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک بار مایوس ہو کے کہا مولا آپ سچ کہتے ہیں، کہاں علی اکبر کا خون، کہاں عباس کا خون، کہاں قاسم کا خون، میں اس قابل کہاں کہ میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ حسین نے جون کا گلے لگا کے اجازت دی۔ جون نے نیزہ پکڑا، آ کے رجس پڑی، میں حسین کا سپاہی ہوں، آؤ میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ کہتے جون لڑا، جب جون زمین پہ گرا، جون نے کہا یا مولا ہوا دلگری، حسین گئے، حسین نے جون کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، جون کے رخسار پہ حسین نے رخسار رکھا، دو لاشوں سے حسین نے عجیب سلوک کیا، یا تو علی اکبر کے لاشے پہ اپنا رخسار رکھا یا جون کے لاشے پہ۔ حسین دعا کر رہے تھے پروردگار اس کا رنگ سفید ہو جائے، اس کے خون میں خوشبو ہو جائے، اسے ابرار لوگوں اسے ابرار لوگوں میں شامل فرما۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 11 محرم کو ہم کربلا کے شہداء سے گزرے تو جون کی لاشوں سے عطر کی کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ جون حسین کا غلام شہداء گنج شہداء میں لا کے حسین نے لٹا دیا، کہ زینب غلام بھی مارا گیا، ماتم حسین۔